अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हमास के लीडर इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौके पे लाखों की तादाद में ईरानी शहरी, बच्चे, ख़वातीन और हजरात इस नमाज जनाजा में शरीक हुए। और साथ ही साथ कल अब दोहा में इस्माइल हनिया की तदफीन की जाएगी, क्योंकि वो कतर में ही मुकीम थे और कतर में भी उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़े से मुताल्लिक़ कुछ अब तक की जो तहक़ीक़ात हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये बात पता चली है कि इस्माइल हनिया को जिस मिसाइल के ज़रिए टारगेट किया गया वो करीब ही था और करीब से उनको निशाना बनाया गया। और साथ ही साथ जो अमरीकी मीडिया है, अमरीकी अखबार ने ये दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि अब इज़राइल पे बराह रास्त हमला किया जाए। अगर ये हकीकत है, ये हमला होता है तो हालात किस तरफ जाएंगे। साथ ही साथ इस्राइली फ़ौज ये भी दावा कर रही है कि मोहम्मद ज़ैफ़ और फवाद शुक्र जो हैं, जो हमास के एक कमांडर हैं, एक सरबराह हैं और दूसरे कमांडर हैं, उनको भी शहीद कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, बहरहाल इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो सकी है। हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं, इलेक्शन एक्ट को लेके ख़ासी इस वक्त तनकीद हो रही है, अपोजिशन की जमातें कर रही हैं। हुकूमत जो है वो इस पर अब कानून साजी के लिए बिल्कुल सर जोड़ के बैठी है, अपने जो मराहिल हैं उनको तय किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये सिलसिला किस तरफ जाएगा और हालात किस तरफ होंगे, इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो ये रिपोर्ट हो रहा है, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उन्होंने हुक्म दे दिया है कि बराह रास्त इसराइल पे हमला किया जाए। अगर सलामती काउंसिल में भी आज ये मामला उठा है। ईरानी सफ़ीर ने तो जो इसराइल है उस पर पाबंदी का भी मुतालबा किया है। रूस ने, चीन ने मज़म्मत की है शदीद अल्फाज में, अलजज़ायर ने भी मज़म्मत की है। बहरहाल सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हालात काबू में रहेंगे? देखें अब्बास साहब, ईरान के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, बड़ी आजमाइश है। पहले उसके अपने लीडर जो हैं, मतलब कासिम सुलेमानी के साथ जो हुआ, उसके बाद दमिश्क में सफारत खाने पर हमला हुआ, वहाँ भी इनके लोग मारे गए। अब एक मेहमान जो साबिक सदर ईरानी है, उनकी मौत पे भी बहुत से सवालात उठे, लेकिन उसका भी सामने कोई चीज़ नहीं आ सकी। लेकिन ये है कि एक मेहमान को मदऊ किया जाता है प्रेसिडेंशियल जो सेरेमनी है उसमें, और उसको निशाना बना दिया जाता है तेहरान में दारुल हुकूमत में। तो जिस तरह ईरान के सदर ने कहा है कि ये हमारी इज़्ज़त और वक़ार का मसला भी है और सलामती का मसला भी है। तो ईरान पर दबाव तो बहुत है, अपने अवाम की तरफ से, ज़ाहिर फ़लस्तीनी अवाम की तरफ से, अरब अवाम की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से ये दबाव कि जी हमें बदला लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये दबाव कि जी अगर हम ये ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगा एक लिहाज से, कि कल को कोई भी सरबराह हुकूमत का कोई डेलीगेशन आते हुए झिझक महसूस करेगा कि पता नहीं हालात वहाँ क्या हैं। तो ये तो है, लेकिन अगर जवाबी हमला होता है उस तरह का जिस तरह पहले हुआ था दमिश्क के वाक़े के बाद, तो वो तो खैर कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उससे बड़ा हमला अगर होता है, जिसकी न्यूयॉर्क टाइम जो है वो बात कर रहा है, अगर हैफ़ा पर होता है, तल अबीब पर होता है, तो ज़ाहिर है फिर तो ये जंग का दायरा वसी होगा और ये ख़ित्ते के पूरे ख़ित्ते के हालात ख़राब होंगे, जिसका एहसास सिक्योरिटी काउंसिल भी करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका को करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का तो ये मामला है कि अभी मैं देख रहा था ख़बर कि अमेरिका ने अपना एक बहरी बेड़ा भेजा है इस इलाके में, जिसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि ईरान को डराना धमकाना है और इसराइल की हिफाजत करना है। तो ये तो ज़ाहिर है जंग बढ़ाने वाली बात है, कम करने वाली बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अक़वाम मुत्तहिदा इस पे करारदादें पास कर चुकी है, जंगबंदी की बात हो चुकी है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन अब तक 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं गज़ा में।
اب اگر جوابی ٹھوس کارروائی نہیں ہوتی تو پھر یہ جنگ بندی کیسے ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال تو ضرور ہے. بھلے امن کی باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اسرائیل کسی صورت بھی جو تمام قدریں ہیں انسانی اعتبار سے ان کو پامال کر رہے. خیر اس پر ہم مفصل گفتگو مزید بھی کریں گے. پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب اس وقت جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت کر رہی ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں. یہ جو روایت ڈل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے پارلیمان کے لیے بہت اچھی ہے؟ جی بالکل نہیں. اگر تو اس نیت سے کیا جا رہا ہو تو بالکل غلط بات ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر عدالتیں اپنے اختیارات سے اوپر تجاوز کر کے وہ کام جو ان کا نہیں ہے قانون سازی اور قانون سے ماورا فیصلے کرنا یا آئین کو ری رائٹ کرنا اگر وہ کر رہی ہوں تو پارلیمان کو بہرحال اپنا وقار اور اپنی عزت بحال کرنی ہوگی. عدالت کی عزت بڑی نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمان, کسی بھی ملک کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمان. تو عدالت کا بھی احترام ہے, پارلیمان کا بھی احترام. اس معاملے میں اگر عدالت متجاوز ہوئی ہے اپنے اختیار سے تو یہ پارلیمان کا حق ہے کہ اس کو کریکٹ کرے. دنیا میں تو عدالتوں کے فیصلے پارلیمان میں آگے دیکھے جا سکتے ہیں یا جس کی اکاؤنٹیبلٹی پارلیمان کرتی ہے. اور یہاں پہ اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیار کو سبسائڈ کیا ہے اور عدالت تجاوز کر گئی ہے اور عدالت نے قانون سازی کی ہے, اس کا اختیار نہیں ہے, تو بالکل میرا خیال ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ پہ رہنا. قاہرہ صاحب, سپریم جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور عدالت بھی ایک آئینی ادارہ ہے. یہاں تو ہم ٹیکانومی آف پاورز کا اصول چلتا ہے. نہیں لیکن ایک بات میں معذرت چاہتا ہوں, بات روک رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ دونوں آئینی ادارے ہیں. پارلیمان سپریم کورٹ کو جنم دیتی ہے, پارلیمان سپریم کورٹ کی حیثیت بدل سکتی ہے, پارلیمان سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 1 کر سکتی ہے, 101 کر سکتی ہے. پارلیمان سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی عدالت یعنی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, یہ سارے اختیارات پارلیمان کے ہیں. عدالت پارلیمان کے بارے میں ایک لفظ کی لیجسلیشن نہیں کر سکتی. تو یہ جو سپریمیسی ہے, ٹرائیکاٹمی آف پاور ایک اور چیز ہے, لیکن قانون سازی اس ملک کے اداروں کا رول تعین کرنا, اس ملک میں حکومت کے فیصلے کرنا, یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے اور دونوں برابر نہیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے قاہرہ صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس ملک میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو, سپریم کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور باقی ادارے اس کے تابع ہوتے ہیں, اور عدالتیں بھی کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں, پارلیمنٹ کی پیداوار نہیں. خیر یہ ایک دوسری بحث ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ہے آئندہ کے لیے قانون سازی کرنا تاکہ عدالت آپ کے دائرہ کار میں تجاوز نہ کر سکے, داخل نہ ہو سکے, لیکن ایک فیصلے کو سادہ قانون سازی کے لیے غیر مؤثر کرنا, یہ ایک روایت اگر پڑ گئی تو پھر ہر دفعہ ایسا ہوگا کہ جس کی بھی اکثریت ہوگی وہ کسی بھی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر دے گی. ارشاد عارف صاحب, روایتیں اچھی ڈالنی چاہیے پارلیمان کو بھی اور عدالت کو بھی. عدالت بھی اپنے اختیار سے بہت متجاوز ہو چکی ہے. ہمارے ملک کا تو عذاب ہی یہ ہو گیا ہے کہ کچھ اختیار عدالت اپنے پاس کھینچ کے لے گئی ہے اور وہ بھی ایگزیکٹو اتھارٹی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی بلا کے ساری بیوروکریسی کو اور سیاستدانوں کو وہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں اور اختیار کہ میں تمہیں ابھی میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں اور ابھی تیرے خلاف پروسیڈنگ کرتا ہوں, کیونکہ رول میں نہیں ہے. عدالت کا جج جو ہے وہ آل مائٹی نہیں ہوتا, وہ بھی کسی قانون قاعدے کا پابند ہوتا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ عدالت کا احترام ہونا چاہیے اور عدالت کے فیصلوں کو کسی قانون سے سیٹ اسائڈ کرنے کی روایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر عدالت ضد بازی میں اپنے اختیار سے تجاوز کرتی ہے اور ایک واضح قانون کی موجودگی کے باوجود اس سے ماورا فیصلہ دیتی ہے تو کیا فیصلہ ماننا چاہیے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں ایک آئین کا آپ نے فرمایا, اس آئین کو جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے پارلیمان نے بھی, سارے اداروں نے. لیکن اس آئین کو امینڈ کرنے کا, ترمیم کرنے کا, اس کو بدل کے نیا آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے. عدالت اس کا فل سٹاپ بھی نہیں بدل سکتی. تو میں نے بار بار کہا نا کہ عدالت کا احترام اپنی جگہ, لیکن عدالت پارلیمنٹ کے برابر نہیں ہے.
कारा साहब, होगा ये जो नज़र आ रहा है कि आइंदा कोई भी लिटिगेंट जो होगा, जो मुतासरा फरीक होगा, वो अदालत में जाएगा और अदालत जब फैसला करेगी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर, जुडिशल अथॉरिटी के तौर पर, चूँकि किसी फरीक को पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल है तो वो उस फैसले को गैर मौसर कर देगा, तो फिर अपोजिशन कहाँ जाएगी और आम आदमी कहाँ जाएगा जो अदालत से इंसाफ लेने जाता है? ऐसे नहीं है जी, ऐसे नहीं है, सॉरी, इसको इस तरह से देख जी, आपका हक है देखना, मैं नहीं कहता आप ना देखिए। मेरा देखने का अंदाज ये है कि अगर एक वाज़े आईनी हुक्म या एक वाज़े कानून की मौजूदगी में अदालत मावरा उससे ऊपर उठ के कोई फैसला कर रही है तो उस फैसले को जरूर चेक करना चाहिए। नजर सानी की दरख्वास्त हुकूमत ने नजर सानी की दरख्वास्त दी है तो वो इसीलिए दी है कि उस पर नजर सानी की दरख्वास्त दी गई है, वहाँ ये साबित करें कि ये मावराए आइन है। नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए इरशाद आरिफ साहब, आप सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान के बराबर खड़ा कर रहे हैं या बल्कि उससे भी ज्यादा ऊपर ले जा रहे हैं। मैं नहीं ले जा रहा, मैं सुप्रीम इदारा सिर्फ पार्लियामेंट को मानता हूँ, बाकी सारे इदारे उसके बाद। सही, मैं उसके सब्सिडियट नहीं कह रहा, लेकिन ये उसकी पैदावार है, आइन उसकी वो पैदावार नहीं है इनकी, वो अवाम की राय की पैदावार है। सवाल ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अपील है ना, ये रिव्यू है, रिव्यू तो ये है ना जी कि हम आपके पास आए हैं, आप इसको देखिए, लेकिन अगर वाज़े हुक्म की मुखालफत है और वाज़े है तो ये पार्लिमान के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकता। जी ठीक, हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना एहतराम करवाना भी चाहिए। जी सही है। अच्छा कायरा साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उनको खदशा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में शायद ये इलेक्शन का लदम करार दे दिया जाए और ये हुकूमत चलती बने, तो क्या इस तरह के खदशात और मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन हालात का आप भी जिक्र कर रहे हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी भी समझती है कि ये खदशात मौजूद हैं? पीपल्स पार्टी तो जी किसी फोरम पे बैठ के इसका फैसला कर सकती है, किसी फोरम पे बैठ के इसका फैसला कर सकती है। मैं तो पीपल्स पार्टी के राय का अकेले फैसला नहीं दे सकता, लेकिन मुल्क के अंदर खींचातानी का एक अमल तो बड़े तवील अरसे से है, जो बड़ा अफसोसनाक है, तकलीफ दे है और इसको बेहतरी नहीं होनी, और इससे खराबी बढ़ रही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि जी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ख्वाजा साहब ने अगर बात की, तजर्बाकार बंदे हैं, तो वो चीज़ों को इस तरह देख रहे होंगे जिस तरह मूड है इस वक्त इदारों का, तो मेरा ख्याल ऐसा कर नहीं। कारा साहब, पोजीशन ये समझती है कि उसके मैंडेट पर डाका डाला गया, फार्म 47 की हुकूमत बनाएगी, अब उसने अचानक पीटीआई ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। एक तो तरीका वही था जो चल रहे थे कि जी वो ट्रिब्यूनल्स में जाएं, उसमें भी खासी रुकावटें हैं, तो ये जो मौजूदा एक बुरानी कैफियत है या अदम इस्तेकाम है, उससे निकलने की एक सूरत ये इलेक्शन, नए इलेक्शन वाली मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह कहते थे, ये आप समझते हैं कि काबिल अमल बात है या वही बेहतर है कि जी वो चलता रहे जिस तरह से मामला चल रहा है, चलता ही जाए? इरशाद आरिफ साहब, कबल अज़ वक्त इंतखाब एक जमहूरी अमल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप समझते हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा तो इलेक्शन कराए जाते हैं, लेकिन एक फरीक के इस तरह जबर की बुनियाद पे उसकी उस मुखालफों, अपने मुखालफों की तज़हीक करके, तौहीन करके, बदतमीजी करके और अपनी राय मुसल्लत करने का जो रिवाज हो गया है, वो न सिर्फ सियासतदानों में हुआ है, तो वो इस वक्त उलमा में हो गया है, मजहबी जमातों में, वो वकला में हो गया है, वो सहाफ़ियों में हो गया है, ये वो हमारी इदारों में हो गया है। ये बहुत खतरनाक है, इसको सबको चेक करने की जरूरत है। बिल्कुल अदालत को भी चाहिए कि वो अपने अपने आप को काबू में रखे, अपने दायरे कार में रहे, सियासतदानों को भी अपने दायरे कार में रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें अपने इलेक्शन को अपने वक्त पे करना चाहिए। पीटीआई का ये मुतालबा कि हम इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते, पीटीआई का ये मुतालबा कि हम ट्रिब्यूनल को भी नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पे ट्रिब्यूनल के जज वो हों जो हम कहते हैं, और क्योंकि इससे पहले कोई रिटायर्ड जज तो कभी लगा ही नहीं ना जी ट्रिब्यूनल में, हालांकि हमेशा लगे रहे हैं। पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हुई है, फिर भी कहती है नहीं। तो पीटीआई ही वाहिद मुल्क की जमात है जिसके सारे नखरे बर्दाश्त करने हैं,
जिसकी डिक्टेशन पे इस मुल्क के फैसले होने हैं जी। उन्होंने भी कहीं बैठना है। इसमें दो तरीके हैं, एक उसका आईनी रेमेडी है, लीगल रेमेडी है, और दूसरी रेमेडी पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो बैठने को तैयार नहीं है, वो वहाँ बात करने को तैयार नहीं है। इरशाद आरिफ साहब, क्या हमें 2018 के इंतखाब पे एतराज नहीं था? आपको नहीं था, सारे पाकिस्तान को नहीं था, हम लोग बैठे थे कि नहीं? इमरान खान साहब की हुकूमत बनवाई गई थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कैसे चलाई गई मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो वो कोई दूधू नहाए हैं कि वो कहें जी बस हम भी सच्चे हैं, हम भी अच्छे हैं? नहीं तो कायरा साहब, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, बाकी जमातें नए इलेक्शन का मुतालबा करती थी, उस वक्त भी की जाती थी, लॉन्ग मार्च भी होते थे ना। मुतालबे करने में क्या रहे, करते रहे जी, लेकिन वो मुतालबा जायज भी नहीं है और पूरा भी नहीं। नहीं, लेकिन अपोजिशन के लिए रास्ता कौन सा है? अदालत में वो जाएं, अदालत से फैसला हो, वो नहीं मानना, वो ट्रिब्यूनल बन जाएं, ट्रिब्यूनल को काम नहीं करने देना। 6 महीने में उन्होंने फैसला करना था, 6 महीने में ट्रिब्यूनल रुका हो। सर, कानून साजी करके आप चाहते हैं जो हाजिर सर्विस जज हैं वो फैसले ना करें, इन्हें हुकूमत चाहती है, आप नहीं। हुकूमत चाहती है कि हमारी मर्जी के रिटायर जज लगेंगे तभी फैसले हो पाएंगे। 6 महीने में फैसले होने थे। बात नहीं है जी, ये मुनासिब बात नहीं है जी। कैसे नहीं? हुकूमत ये नहीं चाहती जी। गुजारिश ये है, क्या इस मुल्क के अंदर पहले ट्रिब्यूनल के अंदर रिटायर्ड जजेस किसने तब्दील किए थे? उसी हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने वो तब्दील किया था ना। गर्ज नहीं है, मैंने अर्ज किया कि क्या इससे पहले इलेक्शन के फैसले रिटायर्ड जजेस करते थे कि नहीं? नहीं, हाजिर सर्विस जजेस करें तो क्या नुकसान है? सर, मैं नुकसान नफे की बात ही नहीं कर रहा, मैं उससे आता हूँ। पहले जरा उस बात को तो पहले कर लेना जी जी। क्या माजी में रिटायर्ड जजेस ट्रिब्यूनल में होते थे कि नहीं? होते थे। आज भी उसका कानून मौजूद है कि नहीं? मौजूद है। उनको तहफ़्फ़ुज़ है। ओके, रिटायर्ड जजेस किसने लगाने हैं? इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत तो नहीं लगाने ना। ट्रिब्यूनल के फैसले तो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। अच्छा, अगर वो है तो आप अदालत को कह दीजिए कि लिस्ट हम दे देते हैं, ये रिटायर्ड जजेस की लिस्ट है, ये हाजिर सर्विस की लिस्ट है। अब जज भी अगर कहें कि जी हम, हमारी मर्जी है, हम हाजिर सर्विस लगाएंगे, तो फिर जिद है तो जिद है, वो भी जिद कर लेंगे। गुजारिश क्या है कि पीटीआई के लिए इस मुल्क का कानून रीराइट नहीं करना, नई ट्रेडिशन नहीं बनानी, और ये कोई अच्छी ट्रेडिशन वाले नहीं है। हाँ, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस अच्छी शोहरत वाले, वो कानून मौजूद है, माजी में होते रहे हैं, इनके लिए एक नया कानून नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सही है। अच्छा कायरा साहब, अभी आपने जिक्र किया कि 2018 में जो इमरान खान की हुकूमत बनाई गई, वो भी आप समझते थे कि वो धांधली की पैदावार है और वो मैनेज हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इंकशाफ किया है कि 2019 में ही जनरल फैज़ ने कह दिया था कि आप आके हुकूमत संभाल लें, अप्रैल 2019 में। तो इतने शॉर्ट स्पैन में अगर ये हुकूमत बनाई गई थी तो क्यों दिल अचाट हो गया था, या वो क्या वजह हो सकती है? और ख्वाजा साहब के बयान को आप किस हद तक वेटेज देते हैं? मैं तो इस बयान का प्रीवी नहीं हूँ, ये ख्वाजा साहब के पास उसका कोई सबूत होगा, इसके ऊपर कमेंट वही कर सकते हैं। मुझे कोई इल्म नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात भी नहीं है, ना मेरी जमात के अंदर कभी किसी डिस्कशन में ये बात आई है। ख्वाजा साहब के इल्म में कोई बात होगी, उनके साथ शायद, उनकी जमात के साथ शायद कोई बात हुई, हमें नहीं। आपकी पार्टी किसी सतह पर ऑन बोर्ड नहीं थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी कहते थे कि जी मुझे यकीन दहानी कराई गई थी जी मार्च 20 में हर सूरत हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी, तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी इस इशू पर। मैंने क्या, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, आपके इल्म में सही है। अच्छा, जमात इस्लामी धरना दे रही है, अब उन्होंने कहा है कि हुकूमत हमारी बातों को संजीदा नहीं ले रही, हम इस धरने को महंगाई मुकाओ से हुकूमत हटाओ की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। कायरा साहब, आप पीपल्स पार्टी का बड़ा वसी तजर्बा है, जब आप हुकूमत में रहे और आपने इन धरनों को और एहतजाज को मैनेज किया बड़े खुश उसलूबी के साथ। 7 रोज़ हो गए हैं, क्या वजह है? वज़रा जाते भी हैं, 2 दौर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना मुतालबात माने गए और ना कोई नतीजा निकला। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे दौर में जो मुतालबात होते थे, डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब का धरना था या बाकी लोगों के धरने थे, हमारे साथ मुख्तलिफ लोग, किसानों के, मजदूरों के, बाकी तनख्वाहदार मुलाजिमीन के, तो हम उनके एहतजाज को बिल्कुल वजन देते थे, उनके साथ जाके बैठते थे, बात करते थे, वही बेहतरीन तरीका है। तीसरी बात ये भी है कि इस वक्त जो बजट बना है उसकी जो प्रेफरेंसेस आई हैं वो तो आलमी इदारों की तरफ से हैं।
اور جو یہ ہے کہ جی آپ کے آلریڈی کیے ہوئے معاہدے جو ہیں آپ آئی پی پیز کے ساتھ وہ ختم کریں اور بجلی کے سستی کریں، تیل سستا کریں، بڑے اچھے مطالبے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، میں بھی مطالبوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کر سکتی ہے؟ اس کے پاس یہ سپیس موجود ہے؟ اگر سپیس نہیں ہے، مثلا فرض کریں تیل گیس بجلی سستی کرنی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنی ہے، ٹیکس کم کرنے ہیں، تو حکومت کو کوئی 1000 ارب روپیہ اور چاہیے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ پہلے نہیں ہے۔ تو اگر تو اس کا کوئی متبادل ذریعہ گورنمنٹ کے پاس ہے، گنجائش ہے، تو پھر تو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مطالبے کرنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور آپ عالمی جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں، یہ جو ہے نا جی کہ آپ بات کریں، آپ چائنا سے بات کریں آئی پی پی کے بارے میں، باقی دوست، تو یہ بات کیا خیال ہے کہ صرف جماعت اسلامی کو اس کا خیال آیا ہے؟ اس کا خیال صرف پی ٹی آئی کو نہیں آیا ہوگا، اس کا خیال مسلم لیگ کو نہیں آیا ہوگا، ہمیں نہیں آیا ہوگا، سب کو آیا ہے۔ سب اپنے اپنے دور میں کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک لمبا پروگرام ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سارے مطالبات میں عوام کو خوش کرنے کے مطالبے ہونے چاہیے، یہ مطالبے پورے ہونے چاہیے، لیکن اگر گورنمنٹ کے پاس پیس ہو۔ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ نے یہ پیسے جو کیے ہوئے ہیں اگر اس کو وڈرا کرتے ہیں تو ہم آپ کی ٹرانچ روک دیں گے، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا۔ وہ معاہدہ نہیں ہوگا تو آپ کو اور پیسے نہیں ملیں گے، اور پیسے نہیں ملیں گے تو آپ کا 18-20 بلین ڈالر کا جو ڈیفیسٹ آئے گا وہ پورا نہیں ہوگا، آپ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا، اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں؟ کارا صاحب، یہ جو 52% گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں بجلی پیدا کرنے والے، ان کو بھی وہی ریٹ دیا جا رہا ہے، اس میں تو اور جو ٹیکس لگا دیے گئے ہیں وہ تو کم کر کے ریٹ کچھ نہ کچھ تو کم کیے جا سکتے ہیں۔ باقی چلو پرائیویٹ جو آئی پی پیز ہیں ان سے بات نہ کی جائے، اگر مجبوری بھی ہے تو اپنے ریٹ بھی اتنے بڑھا کے کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جب اوور آل بائنگ کرتی ہے نا تو اس کو پول کر دیتی ہے۔ آپ کو پن بجلی بڑی سستی پڑتی ہے، ہائیڈل کے علاوہ آپ کو اٹامک بجلی ملتی ہے، وہ بھی سستی پڑتی ہے۔ تو یہ جو سستی بجلی اور مہنگی بجلی کو ایک پول میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے ایک کامن ریٹ نکلتا ہے، ایک ریٹ نکالا جاتا ہے۔ اس پہ الگ الگ ریٹ نہیں ہوتے کہ یہ گورنمنٹ کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ بجلی پانی کی ہے، یہ ایک ریٹ کی ہے، اس کی ہے، اس سے ایک ریٹ نکلتا ہے۔ یہ ایک بڑا باقاعدہ ایک فارمولا ہے۔ اگر گورنمنٹ چیک کرنا چاہے جو آپ کی تجویز ہے تو شاید یہ پاسبل ہو، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر آپ اس پہ ٹیکس کم کریں گے تو گورنمنٹ کا ریونیو کم ہوگا، اگر آپ اس کے اوپر اس کا ریٹ کم کریں گے تو آپ کا اور ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، جو بجلی کا نقصان ہے۔ تو وہ جو ڈیفیسٹ ہوگا 100, 150, 200, 300 ارب کا، وہ کہیں سے پورا ہونا ہوگا، وہ کہاں سے پورا؟ یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ نے مطالبے نہیں کرنے ہوتے، وہاں پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں اس کے کچھ ریپرکشنز ہیں، اس کے کوئی کاسٹ ہے، آپ نے وہ کاسٹ پوری کرنی ہے۔ وہ کہاں سے کرنی ہے؟ اگر کوئی بتا دے کہ یہ یہاں سے کر لے، ایک طریقہ کار یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ آپ ترقیاتی کام روک دیں، روک دیں، ترقیاتی کام روک دیں، پیسے بچا سکتے ہیں، اس کی کاسٹ ہے، اس سے بہت ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ٹھیکیداروں کے ملازم، سرکاری ملازم، باقی جو لوگ ہیں محکمے، یہ سارے بیکار بیٹھ جائیں گے، اس سے بے روزگاری کی ایک نئی لہر اٹھے گی، اور پھر وہاں سے آنے والا ٹیکس بند ہو جائے گا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایم این ایز کو پیسے دیے جاتے ہیں، ایم این ایز کو اتنے پیسے دے دیے جاتے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا، مجھے بڑی حیرانگی ہے۔ ٹی وی میں یہ بحث ہوتی ہے، ارشاد صاحب ایم این ایز کو پیسے نہیں دیے جاتے، وہ ڈیولپمنٹ اسکیمز دی جاتی ہیں کہ آپ کتنے اماؤنٹ کی ڈیولپمنٹ اسکیمز آئیڈینٹیفائی کریں۔ وہ ڈیولپمنٹ اسکیم میرا گھر نہیں بنتا، گلیاں، نالیاں، بجلی، گیس، سڑکیں، اسکول، اسپتال، وہی کام جو گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ریکمنڈیشن ایم این ایز سے آ جاتی ہے، ایم پی ایس سے آ جاتی ہے، اور تاثر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنے پیسے ایم این ایز کو دیں۔ کائرہ صاحب، سر مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ایم این اے صاحبان اپنے ٹھیکیداروں سے پہلے کچھ کر کے تو وہ ٹھیکہ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ایسی بات ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کتنے الیکشن کے پیسے ٹھیکیداروں سے وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی گزارش ہوگی جی ہمارے ملک میں ایک بیماری ہے، وہ کرپشن۔ کسی کام میں ٹھیکہ دیا جاتا ہے، ٹھیکے کے اندر کچھ لوگ کرپشن کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، سرکاری ملازم کچھ لوگ پیسے کھاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کھاتے۔ یہ بھی بات درست ہے کہ آج کے اس دور میں
جو بندہ کرپشن نہیں کرتا لوگ اس کو اپنے رکاوٹ سمجھتے ہیں. سارے سیاستدان ایسے نہیں ہیں جن کو کلب کر کے گالی دی جاتی ہے. جی دور سوال یہ ہے کہ بیوروکریٹ سارے جتنے بھی محکمے یہ سارے A to Z سارے محکمے یہ ہماری کلیکٹو قومی بیماری ہے. اس کو کسی ایک کلاس کے اوپر منطبق کر دینا یہ بڑی زیادتی ہے. جی صحیح. نہیں ہم یہ تو کہہ نہیں رہے کسی ایک کلاس پر منطبق. جی جو صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومتیں اپنے اے ڈی پی چلاتی ہیں وہاں نہیں کمیشن چلتی. تو یہ بدقسمتی ہے, اس کو اپنے دور کرنا ہے. جی ٹھیک کہہ رہے صاحب. جی ٹھیک. لگتا لوگوں کو یوں ہے کہ جس طرح ایم این اے اپنی جیب میں ڈال کے ایم پی اے لے کے چل جاتے. جی ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بات واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماینات سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا. قاضی صاحب, جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا واقعہ ہے اس کے بعد تہران میں آج نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے, لیکن امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے اور براہ راست حملہ کیا جائے جو اسرائیل ہے اس پر. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوا تو کیا اسرائیل باز آ جائے گا یا معاملات اور آگے نکلیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے سب کو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے بارے میں تو ہم جو ہیں یقینی طور پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو ہوا ہے, ان کی سرزمین پہ ان کا ایک مہمان آیا ہوا تھا, پریزیڈنٹ کا وہ سیرمنی تھا, اور یہ وہ شخص تھے جو امن کے لیے مذاکرات میں وہ حصہ لے رہے تھے, اور اسرائیل کے ساتھ ان کی بھی بات ہو رہی تھی سیز فائر کے لیے. ان کو شہید کرنا اس طور طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو حتمی طور پہ جواب دینا ہوگا. اب وہ سوچنا ہوگا ان کو کہ وہ کیسے کریں گے, کب کریں گے, وہ ان کا حق ہے, ان کا اختیار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جواب ضرور آئے گا. اس کے بغیر نہیں تو ایران کی ساکھ جو ہے اس میں شاید اثر پڑے, کیونکہ حماس اور حزب اللہ اور یہ باقی سیریا جو ہے, یہ ممالک جو ہیں یہ ایران کی طرف دیکھتے ہیں, اور ایران نے ان کی پشت پناہی کی ہے, ان کی مدد کی ہے, ان کو سپورٹ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جوابی کارروائی لازماً ہے. اب ان کو سوچنا ہوگا کہ کیسے کریں گے اور کب کریں گے, کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے, اور امریکہ نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل ہر صورت میں جتنا بھی یہ اسرائیل جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرے, مجرمانہ پالیسی اختیار کرے, کسی بھی صورت میں امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے, چاہے وہ قانون پر مبنی ہو یا نہ ہو. تو امریکہ بذات خود ایک مجرم ملک انہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو, لیکن ہے طاقتور ملک, نمبر 1 ملک ہے دنیا میں طاقت کے حوالے سے. تو ایران کو سوچنا ہوگا, لیکن ایران چپ نہیں رہ سکتا. قاسم, یہ جو فیصلہ ہوا ہوگا یا یہ حملہ جب ہوا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ ایک تو نیتن یاہو کا واشنگٹن کے دورے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس کو تھپکی ملی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اسرائیل اور امریکہ آل آؤٹ وار چاہتے ہیں خطے میں, وہ ایران کو دھکیل رہے ہیں حملے کی طرف اور چاہتے ہیں کہ بڑی جنگ شروع ہو جائے, اور مذاکرات کا جو عمل چل رہا تھا وہ ایک فراڈ تھا؟
مذاکرات انفارچونیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ فراڈ نہیں بنتا جا رہا ہے، کیونکہ نہ امریکہ کی نیت ہے نہ اسرائیل کی نیت ہے کہ صحیح معنوں میں ایک ایسا صلح آ جائے جس سے فلسطینیوں کو انصاف ملے اور ان کے جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ تسلیم کیے جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل تو بالکل اس کے خلاف ہے، اسرائیل تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے بالکل خلاف ہے، وہ 1 اسٹیٹ سولوشن جوش اسٹیٹ کے حق میں ہے، اور ان کی یہ پالیسی ہے وہ پچھلے 100 سال سے ظاہر ہے، جب سے یہ معاملہ، یہ کنسپریسی جب سے شروع ہوا ہے 19 سینچری سے فلسطینیوں کے خلاف، کہ اس سرزمین کو فلسطینیوں کو نکالنا پڑے گا، ان کو اپنے ہی علاقے سے، اپنے ہی ملک سے، اپنی زمین سے ان کو نکالنا، یہ اسرائیل کا موقف ہے، ان کا سٹینڈ ہے، کبھی اس سے یہ ہٹے نہیں ہے، اور امریکہ کی سپورٹ انہیں میسر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ایک ایسے سٹیج کو پہنچا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ پھیل جائے گی۔ اب یہ کہاں تک پھیلے گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بالکل زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ پھر تو دنیا کو خطرہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی دراصل اب چین پہ نظریں ہوں گی، کہ کیونکہ ایران کے پیچھے چین کی سپورٹ ہے، اور چین جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی سفارتکاری میں اب حصہ لینے لگے ہیں، اور امریکہ کے خلاف اگر ایک ملک ٹھہر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے، تو وہ صرف چین ہے۔ تو امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایران کو رسوا کرنا چاہ رہے ہیں اس خطے میں، اور چین کو بھی، تاکہ چین کے جو دوست ہیں، عرب دوست، ایرانی دوست، سینٹرل ایشین دوست، حتیٰ کہ پاکستانی دوست، وہ سب یہ سمجھنے لگ جائیں کہ امریکہ کے سامنے چین بھی بے بس ہو گیا۔ تو یہ چین تو ابھی کسی کے سامنے بے بس ان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اقتصادی حوالے سے اور ٹیکنالوجی حوالے سے، حتیٰ کہ ملٹری حوالے سے وہ امریکہ کے برابر نہیں ہے، لیکن برابر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ چین کے ساتھ لڑائی وہ شروع کرے۔ کیونکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی چین کی طرف سے وہ ایران کی، یعنی ایران کو سپورٹ ملے گی چین کی طرف سے، صحیح کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ چین اور ایران کے ساتھ ہوگا۔ اچھا قاسم صاحب، یہ فرمائیں کہ اس حملے کے بعد یا اس شہادت کے بعد جو حماس ہے اس کے حوصلے پست ہوں گے؟ ظاہر ہے اسرائیل کا مقصد تو یہی ہوگا، نیتنیاہو کا، ان کے حوصلے 100 سال میں اس سے مزید بڑھیں گے؟ جی مزید بڑھیں گے، ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، جس طرح ہمارے کشمیری بھائی، مجاہد دین بھائی جو ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے انڈیا کو پریشان انہوں نے کیا ہے، اور اب بھی انڈیا پریشان ہے کشمیر میں۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اور فلسطین میں، ویسٹ بینک میں بھی، یہ انہیں معلوم ہے کہ یہ فلسطینیوں کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طاقت اسرائیل کے پاس ہے، کیونکہ اسرائیل کو امریکہ سے مدد مل رہی ہے، ٹیکنالوجی، ملٹری، انٹیلیجنس، سب کچھ، ڈپلومیٹک سپورٹ وغیرہ، اور اسرائیل کی طاقت ہے، وہ تو اس کے اوپر تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ موت سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور حماس اور فلسطینی میں آپ تفریق نہیں کر سکتے، کیونکہ غزہ میں 100% لوگ جو ہیں وہ حماس کے حق میں ہیں۔ اچھا قائد صاحب، سعودی عرب کا رول اس سارے صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، اور جو اب تک ہے کوئی باضابطہ اتنا آپ کہہ لیں کہ کوئی سٹرونگ رد عمل تو ابھی سامنے نہیں آیا، تو کیا ممکنہ طور پہ رول ہو سکتا ہے سعودی عرب کا؟ زبانی لیول پہ تو عرب ممالک نے تو کنڈیم کیا ہے یہ جو ہوا ہے ایران میں، اور اسماعیل ہنیہ شہید کو جو کی شہادت کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، لیکن افسوس سے یہ اس بات کا ہمیں وہ اعتراف کرنا ہوگا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ فلسطینی بھائیوں کے کام نہیں آیا ہے۔
ان کا انحصار امریکہ پر ہے. ان کی بات چیت چلتی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ. تو وہ فلسطینی بھائیوں کو عرب ممالک کی طرف سے وہ مدد اور وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو ان کو ملنی چاہیے. اور تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں؟ یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈپلومیٹک سپورٹ تو ہے، زبانی لیول پر ہے، اقتصادی لیول پر ہے. بچے جو انجر ہو چکے ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں گلف وہ ٹریٹمنٹ کے لیے. ہمدردیاں عوام میں سپورٹ ہے، لیکن حکومت جو ہے عرب ممالک کی جو حکومت ہے وہ اکثر و بیشتر وہ اسرائیل کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بنانے کی کوشش میں ہے. تو ایک ایران ہے جو مختلف ہے. اچھا قاضی صاحب، ایک اس پہ ہٹ کے بات کرتے ہیں. ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان اب مقابلہ ہے. اس الیکشن کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ٹرمپ آتا ہے تو امریکی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے کچھ تبدیلی آئے گی، جنگ بندی کی طرف ہم جائیں گے، یا وہ بھی کیونکہ ٹرمپ وہ واحد پہلا امریکی صدر تھا جس نے یروشلم کو دارالحکومت بنانے کی حمایت بھی کی اور وہاں کا دورہ بھی کیا. اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا. تو کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ اور اگر کاملا ہیرس آتی ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے آئے گی. ٹرمپ جو ہے، جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ وہ بالکل اسرائیل کے حق میں ہے، اور ابھی بھی جو نیتنیاہو سے ملاقات انہوں نے کی ہے، پھر انہوں نے وہ اپنے وہ سپورٹ کا اعادہ کیا ہے. اور یہ جو کملا ہیرس ہے یہ تو منافقت سے کام لے رہی ہے. یہ بتانے کی کوشش میں ہے کہ وہ اسرائیلی پالیسی کی مخالفت کر رہی ہے کہ وہاں وہ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے. لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کی پالیسی وہ ریپبلکن سے بھی زیادہ اسرائیل کی حمایت میں ہے. تو وہ جب اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی طرح 200% سپورٹ فار اسرائیل ہوگا. یہ اور چیز ہے کہ کیمپین کے لیے کیونکہ مسلمان کی ووٹ کی ضرورت ہے انہیں، وہ سوئنگ سٹیٹس میں اور بطور خاص پاکستانی ووٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ باتیں ایسی کر رہی ہیں. جب نیتنیاہو سے وہ ملی تو اس طرح دکھایا گیا جیسے کہ انہوں نے ان کو وارننگ دی ہے کہ آپ جو ہے پیس لائیں، سیز فائر کریں، وہ کریں، نہیں تو ہماری اور آپ کے مطلب اختلافات ہوں گے اس موضوع پہ. یہ تو بتانے کے لیے، یہ الیکشن کیمپین کے لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے. نہیں تو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے. صحیح. اچھا، یوکرین جنگ بھی اس وقت ہے اور ٹرمپ بیان دے رہا ہے. اس پہلے بھی اس کی پالیسی افغانستان کے وقت بھی یہی تھی کہ جی ہمیں اپنی اکانومی پر توجہ دینی چاہیے اور جنگوں میں نہیں جانا چاہیے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ پر کوئی اثرات ہوں گے؟ وہ جنگ بند کرانے میں دلچسپی لے؟ ہاں ضرور ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس کی کافی دوستی ہے پوٹن کے ساتھ، اور انہوں نے ویسے واضح الفاظ میں بھی کہا ہے کہ وہ پیس چاہتا ہے یوکرائن میں، وہ لڑائی کو بند کرنا چاہتے ہیں یوکرائن میں. اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے. وہ روس کو شکست دینا چاہ رہے ہیں یوکرائن میں. تو یوکرین کے حوالے سے فرق ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے موقف میں اور پالیسی میں اور ریپبلکن پارٹی. لیکن جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے اور غزہ فلسطین کا سوال ہے، دونوں ایک ہیں. صحیح ہے. اچھا، کچھ پاکستان کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. قاضی صاحب، چین کے وفد سے آج بھی پرائم منسٹر پاکستان نے ملاقات کی ہے. حال ہی میں وزیر خزانہ بھی چین گئے ہیں. آئی ایم ایف کی جو حتمی منظوری ہے پیکج کی، وہ فائنینسنگ سے اور ہماری توقعات ساری چین سے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ کوئی منظوری ہو جائے گی، چین رول اوور کر دے گا؟ اور اب چین کی پالیسی جو پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ہے، کیا اس میں کوئی میجر شفٹ آنے والا ہے اور پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے وہ؟ دیکھیں، میں آپ کو میں اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں، ڈپلومیٹ رہا ہوں، چین میں رہا ہوں بطور سفیر وغیرہ وغیرہ. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کا مخلص ترین دوست جو ہے وہ چین ہے، اور وہ سی پیک کو چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو. لیکن افسوس ہماری کچھ کمزوریاں ہیں پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں، ہماری کمٹمنٹس میں، کہ وہ کچھ ہم سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں چین. اگرچہ وہ چین کو پتہ ہے کہ
पाकिस्तान में उनका नंबर 1 एसेट किसी कोई एक पार्टी नहीं है, ये पार्टी या वो पार्टी। वो जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम जो है उनका स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान में, क्योंकि कोई दुनिया का कोई और अवाम ऐसा नहीं है जिसको जो चीन को इस तरह चाहती हो जिस तरह पाकिस्तान की आवाम जो है। वो कोई पाकिस्तान उससे चाहे वो एक पार्टी से को सपोर्ट कर रहा हो या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करो, गवर्नमेंट की हिमायत कर रहा हो या मुखालफत, लेकिन चीन के बारे में एक राय पाई जाती है पाकिस्तान में कि चीन हमारा दोस्त है, और इस किस्म की पब्लिक ओपिनियन किसी और मुल्क में नहीं है, और चीन इसकी कदर करता है, और चीन की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन जाए। अफसोस, हजार अफसोस, पाकिस्तान की अपनी कारकर्दगी इस कदर नाकस और मायूस कुन है कि चीन को मुश्किल पड़ रहा है कि भाई इसको किस तरह बढ़ाया जाए। तो आप जानते हैं ये उनकी कोशिशें हैं, बातचीत हो रही है, वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो IMF के साथ तो वो ये नहीं कहते कि IMF के जो एग्रीमेंट जो है उसको आप रद्द करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स है उसको वो खुद ही उनको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं IMF के साथ अगर आपके एग्रीमेंट हो जाती है और आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो आपकी इकोनॉमी जो है मुस्तहकम हो जाएगी, और फिर जो हम आपको मदद दे रहे हैं वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। फिलहाल CPEC जो है वो इतने यानी कि कामयाबी से आगे नहीं किया है, चीन की वजह से नहीं, हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से। काजी साहब, ये चीन की एक हज़ारों साल की दानिश भी है और सफारती नज़ाकतों को चीन बहुत अहमियत देता है। पिछले दिनों उनके एक वज़ीर आए, बड़े अहम थे, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर हमें खुलम खुला ये बात की कि एक जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज़रूरी है सरमायाकारी के लिए, और दूसरा सिक्योरिटी का इशू है। तो आप बतौर एक सफारतकार, मजे हुए सफारतकार के इस मैसेज को किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? हमें पब्लिकली ये कहना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, इसका क्या मफहूम है? वो तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। हाँ, तो चीन से ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन की नौयत क्या है। हम स्टेबिलिटी है कि इंस्टेबिलिटी है, ये कोई छुपी बात नहीं है, और ये बड़े फ्रैंक लोग हैं, मुखलिस लोग हैं। ये बरमला एलानियन तो ये इस किस्म की बात नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को कोई वो इतराज़ हो सके या यानी कि इनकन्वीनियंस हो, लेकिन प्राइवेटली तो वो बड़ी साफ बात करेंगे आपसे, और वो यही कहते हैं कि आप स्टेबिलिटी लाएं आप, और वो आपको ये नहीं कहते हैं कि ये आपने ठीक है वो गलत के बरमला मुदाखलत नहीं करते हैं अंदरूनी मामलात में जिस तरह अमेरिका करता है। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान से, जिस तरह मैंने अर्ज किया, कुछ मायूस होते जा रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस आपकी बहुत ही नाकस है, और हर लेवल पे आप देखें, आपके सोशल इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज, ह्यूमन राइट्स के इंडस्ट्रीज, हर एक वाले से पाकिस्तान को एक किस्म का फेलिंग स्टेट समझा जा रहा है दुनिया में। खुदा न करे कि पाकिस्तान फेल स्टेट बने, लेकिन ये खदशात, ये दुनिया जो मुबसरीन जो है, जो एनालाइज करते हैं पाकिस्तान को, वो यही कह रहे हैं। तो चीन के लोग भी देख रहे हैं, और वो बहुत ही मायूस होते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो, गवर्नेंस सही हो, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए बड़ा अच्छा एसेट बन सकता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके अंदरूनी हालात इस कदर यानी कि अनस्टेबल हैं जिस तरह हैं, और है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसके इससे हट के वो बात नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि आपको खुद समझना चाहिए कि आप ये जो इंस्टेबिलिटी है इसको सुधारने के लिए आपको कौन से इक़दाम लेने चाहिए। वो आपको कभी नहीं ये कहेंगे बरमला जिस तरह अमेरिका आपको ये करना चाहिए, फलाने प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहिए, दूसरे को लाना चाहिए, इलेक्शन वगैरह वगैरह, वो इस किस्म की मुदाखलत नहीं करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो काफ़ी कंसर्न्ड हैं, काफ़ी उन्हें तशवीश है पाकिस्तान को देखते हुए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ जहांगीर काजी साहब आपका। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ارشاد صاحب, سانو دھرنے تے بٹھا کے مائی کتنے رہ گیا. حکومت نے دور کیے ہیں مذاکرات کے, لیکن 7 روز ہو گئے, کوئی حل نہیں نکلا. اور ویسے تو کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی والے ہم اب مہنگائی مکاؤ کو حکومت ہٹاؤ کی طرف لے جائیں گے, لیکن کوئی اتنا ولولہ یا اتنا وہ جذبہ اس طرح سے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ دھرنے کے شرکا ڈال رہے ہیں, یا ادھر سے بھی تھوڑی ابھی انتظار ہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت جماعت اسلامی کو ضرورت سے زیادہ ہلکا لے رہی ہے. اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں تھک ہار کے, گرمی سے گھبرا کے, بارشوں سے, حبس سے گھبرا کے جماعت اسلامی واپس چلی جائے گی, تو یہ اس کو خوش فہمی دور کر لینی چاہیے. کم و بیش 1 مہینے کی تو منصوبہ بندی ان کی ہے. فنڈز کا بھی مسئلہ نہیں ہے. فنڈز کا جماعت اسلامی کے لوگ اس معاملے میں ہمیشہ بڑی ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور منظم ہیں, ہمیشہ منظم ہیں. دیکھیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب پہلے روز سے آ کے بیٹھ نہیں گئے. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ہر 3 دن کے بعد ایک آدمی آتا ہے یا ایک فیملی آتی ہے, وہ 3 دن کے بعد چلی جاتی ہے, اس کی جگہ ایک دوسری فیملی یا دوسرا آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ پلان کیا ہے. اور اسی طرح علاقہ جات کی بھی تقسیم ہے, علاقوں کی تقسیم کی گئی ہے کہ جو جس علاقے کے لوگ آئیں گے, مثلا ایک دفعہ اگر ساہیوال کے لوگ آئیں گے تو اگلی دفعہ بورے والا کے آئیں گے, اگلی دفعہ اکاڑے کے آئیں گے, اور پھر وہاں کا جو نظم ہے, وہاں کی جو جماعت ہے وہ ان کے اخراجات برداشت کرے گی. اس طرح کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس دھرنے کو وہ پھیلا دیتے ہیں, آج دیکھیں نا وہاں تاجروں کا ایک وفد پہنچا, کاشف چودھری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب مسئلہ سب کا ہے یہ. یا تو ہوتا نا کہ جماعت اسلامی, پہلے جو جماعت اسلامی کے دھرنے ہوتے تھے وہ دستوری مسائل پر ہوتے تھے, قانونی مسائل پر ہوتے تھے. یہ عوامی مسائل پر پہلا دھرنا ہے دیکھا جائے تو. اور مسئلہ بھی ایسے مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں جو ہر ایک کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ بھی ہے, میرا مسئلہ بھی ہے. ہم جماعت اسلامی سے متفق ہوں نہ ہوں, لیکن بلوں سے ہم بھی تنگ ہیں, ٹیکسوں سے ہم بھی تنگ ہیں, حکمرانوں کی, حکومتوں کی, بیوروکریسی کی لوٹ مار سے ہم بھی تنگ ہیں, کرپشن سے ہم بھی تنگ ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم پر بوجھ لاد دیا گیا ہے اور خود ان کے اللہ تعالی جاری ہیں, عیش و عشرت جاری ہے. حکومتی اخراجات میں کسی قسم کی کمی نہیں لائی جا رہی. جو حکمران جماعت کے MNAs MPAs ہیں ان کے لیے بھی فنڈز ہیں, اور جو ہار گئے ہیں ان کے لیے بھی فنڈز ہیں تاکہ وہ اپنے الیکشن کی تیاری کریں. تو جب یہ صورتحال ہر آدمی دیکھ رہا ہے, اب یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے. گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عوام سے ایک جو پٹیشن ہے اس پر دستخط بھی کرا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس پٹیشن پر دستخط کریں گے, ہمدردیاں تو ان کی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں. جو اس دن میں کل یا پرسوں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مسئلہ حکومت کا بھی بن گیا ہے کہ حکومت کوئی کمیک کرنا چاہتی تھی نواز شریف صاحب کی ہدایت پر ان بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف 50 ارب روپے تک کوئی تھا. انہوں نے آج چیمہ صاحب کو غالباً کہا, آج چیمہ صاحب اور 1-2 لوگوں کو بٹھایا کہ جی آپ اس پہ تیار کر کے دیں, فوری طور پر تو ریلیف دے دیا جائے, پھر دیکھا جائے گا IMF کو کیا جواب دینا ہے. تو وہ اب مسئلہ بن گیا ان کے لیے, گلے کی ہڈی جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بن گئے ہیں کہ اگر اب وہ اعلان کرتے ہیں تو وہ سمجھا جائے گا کہ جماعت اسلامی کے. اچھا جیسے وہ تو ایک بات ہے پولیٹیکل. اب دیکھیں نا, حکومت نے اعلان کیا کہ 10 دن بلوں میں 10 دنوں کا التوا یا تاخیر دی. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو بل میں نے آیا ہے 50,000 کا, وہ میں 5 کو دوں یا 15 کو دوں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ تو پولیٹیکل ہے. نواز شریف صاحب بھی اگر پولیٹیکل کر رہے تھے تو اب وہ کھاتے میں چلا جائے گا جماعت اسلامی کے. لیکن ان ریئل یہ معاہدے ہو گئے جس نے کیے جیسے بھی کیے. اب سٹیٹس یہ ہے کہ ان معاہدوں کو اگر ہم نیگوشیٹ یا ان کے دوسری پارٹیز کے کنسنٹ کے بغیر
कुछ करते हैं। कंसर्न के बगैर नेगोशिएशन तो शुरू करें ना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि पिछली हुकूमत ने जब किया था तो एक डॉलर का रेट भी फिक्स कर दिया था, जो मेरे ख्याल 100 पता नहीं, वो एक फ्लैट रेट आ गया, उनको मिलना है, उसको पेमेंट होनी है। कुछ जो थी IPPs थी, उनसे नए रेट भी नेगोशिएट हुए थे। अब देखें ना, आप कर्जा IMF का लेते हैं 3% पे, 4% पे, 2.5% पे, और यहाँ आपने जो बिजली इंडिया 3.5, 4, 5% पे ले रहा है, आप 15 सेंट पे ले रहे हैं, तो ये जुल्म जो है इसका तो कोई कला का माहौल वैसे आज तारड़ साहब ने अनाउंस किया है, क्योंकि ये एलीट जो रूलिंग एलीट है वो किक बैक लेके जेबों में डाल चुकी है, इसलिए अब रीनेगोशिएट नहीं हो सकते। तारड़ साहब ने कहा जी हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं, हमने इनिशिएट कर लिया इसको। इरशाद साहब, टाइम खत्म हो गया है, बहुत आपका आज के प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए।